نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد ان کی نسل پھیلنا شروع ہو گئی۔ ایک مسئلہ یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا۔ خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا۔ آدم کو اللہ نے بنایا جمعے کے دن، جمعے کے دن اور عصر کے بعد، جمعے کے دن عصر کے بعد۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے کہ آدم سے پہلے کتنی مخلوقات تھی دنیا میں۔ یہ تو پکی بات ہے کہ آدم سے پہلے دنیا میں جنات تھے، اور جنات جب سرکش ہوئے اور باغی ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ نے جنات کو غائب کر دیا دنیا سے، اور کہا غائب ہو جاؤ، اب نظر نہیں آؤ۔ اور اس کے بعد آدم کو بھیجا دنیا میں۔ 18,000 مخلوقات ہیں یا اس سے زیادہ ہے، یا بعض اس سے کم و بیش کا قول کرتے ہیں۔ کیا واقعتاً 18,000 مخلوقات ہے دنیا میں یا اللہ نے پیدا کیے؟ اس بارے میں مختلف آراء ہے مفسرین کی۔ بعضوں کے نزدیک 18,000 مخلوقات ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور قول ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، اور یہ کوئی معتمد اور معتبر بات نہیں ہے۔ 18,000 مخلوقات ایسا تو نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، عالمین کی جو تفسیر ہے اس کے ذیل میں مختلف اقوال نقل کیے گئے مفسرین کے، اور کہا ہے کہ عالم ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ 18,000 عالم ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ 40,000 عالم ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ 80,000 عالم ہے۔ مخلوقات کے بارے میں بھی عجیب و غریب اقوال لکھے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے 120 ہے، بعض نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تھے جن کے 2 سر تھے، اور بعضوں نے کیا لکھا ہے، بعضوں نے کیا لکھا ہے، لیکن مستند بات اور مستند قول یہی ہے کہ 18,000 مخلوقات یا اس سے کم و بیش مخلوقات کی جو بات ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ عالم تو ثابت ہے کہ اتنے اتنے عالم ہیں، مفسرین نے اقوال لکھے۔ پھر کون سی مخلوق اللہ نے کس دن پیدا کی، یہ اللہ نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا۔ اللہ نے آدم کو جو تخلیق کیا وہ جمعے کے دن کیا، عصر کے بعد، جمعے کے دن عصر کے بعد آدم پیدا ہوئے۔ عصر پوری سورت ہے مکمل، سورۃ العصر قرآن میں،
اور اسی عصر میں بتایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر 4 لوگ کامیاب ہیں، پورے کے پورے انسان خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے سارے کے سارے اور نقصان میں ہے، مگر 4 قسم کے لوگ ہیں ایسے جو بچ گئے خسارے سے اور نقصان سے۔ نمبر 1 ایمان والے، اور نمبر 2 نیک اعمال کرنے والے، اور نمبر 3 حق کی تلقین کرنے والے، حق پر ڈٹے رہنے والے، اور نمبر 4 تواصوا بالصبر، اور مصائب اور تکالیف پر صبر کرنے والے اور اس کی تلقین کرنے والے۔ یہ 4 کا استثناء کیا اور باقی کہا کہ سارے کے سارے وہ خسارے کے اندر ہے انسانیت۔ عصر ترمذی میں ہے کہ جس نے عصر چھوڑی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ، جو عصر چھوڑے گا، عصر ترک کرے گا، ایسا ہے جیسے کہ تباہ و برباد ہو گیا اس کا اہل و عیال اور اس کا مال، اور وہ بالکل ایسا رہ جائے حیران اور پریشان۔ تو اگر ایک آدمی کا مال بھی ختم ہو جائے سارا کا سارا، کوئی چھین لے، اور اس کے اہل و عیال بھی تباہ و برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے، تو وہ کتنی بڑی مصیبت اور تکلیف میں پڑ جائے گا، اکیلا رہ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ عصر نہ پڑھنا اتنا بڑا نقصان ہے جیسے کہ پورا خاندان کسی کا ہلاک ہو گیا، اور پوری جائیداد اور پورا بینک بیلنس اور مال اور دولت کسی کا لوٹ لیا گیا ہو۔ جتنا نقصان اس پر ہے، اس سے بڑھ کر نقصان ایک عصر کی نماز چھوڑنے پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ جو درمیانی نماز ہے، فجر اور ظہر کے بعد، مغرب سے پہلے، وہ عصر کی نماز ہے۔ صلاۃ وسطیٰ سے عصر مراد ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، اور فجر کے وقت بھی۔ فجر اور عصر یہ دونوں اوقات بہت قیمتی ہیں، اس لیے عصر اور فجر کے بعد ایسے اعمال اور ایسے حرکات کرنا جو نامناسب ہے، اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ عصر اور فجر کے بعد چلنا اور چہل قدمی کرنا اور ٹہلنا، کہتے ہیں مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ جو عصر کے بعد چلے یہاں تک کہ اس کے جسم سے پسینہ نکلے، اور جو فجر کے بعد چلے یہاں تک کہ اس کے جسم سے پسینہ نکلے، کہتے ہیں ان کو بیماری نہیں لگے گی۔ عصر اور فجر یہ بہت قیمتی اوقات ہیں۔ ایک یورپی محقق جو غیر مسلم ہے، اس نے فجر پر کتاب لکھی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے فجر کے 100 معجزات، اور اس نے لکھا ہے کہ میں نے 100 چیزیں ایسے دیکھی ہے کہ جو فجر کے علاوہ حاصل نہیں ہوئی، اور صبح فجر اٹھنے میں کیا کیا فائدہ ہے، اس نے 100 فائدے لکھے۔ غیر مسلم ہے وہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ فجر اٹھنے میں بہت فائدہ ہے۔ اس لیے محقق علماء اور مدقق اور کبار عقل مند اور حکماء نے
لکھا ہے کہ فجر کے بعد فجر پڑھنا یہ دن کی پہلی فتح ہے اور دن کی پہلی کامیابی ہے۔ جب آپ نے فجر پڑھ لیا تو بس آپ نے دن فتح کر لیا، پہلی کامیابی آپ کو مل گئی۔ جس نے فجر پڑھا وہ کامیاب ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو فجر پڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے، اور جو فجر قضا کرتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو فجر قضا کر دیتا ہے، سو جاتا ہے، تو شیطان آ کے اس کے کان میں موت کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش، آپ نے بہت اچھا کیا، اور اسی طرح آپ سوتے رہے۔ فجر بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کہتے ہیں اکثر بیماریاں اور اکثر پریشانیاں اور اکثر تکالیف یہ فجر نہ پڑھنے سے اور فجر کو قضا کرنے سے آ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، تو جو سوئے گا فجر کے وقت اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ فجر کے وقت روزی اور رزق تقسیم ہوتا ہے۔ بندہ مومن اور مسلم جب فجر میں اٹھے گا، نماز پڑھے گا اور اشراق پڑھے گا اور تسبیحات کرے گا اور ذکر اذکار تلاوت اور توبہ اور استغفار کرے گا، تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ رزق کے اندر ساری چیزیں شامل ہو گئی: عزت، شہرت، دولت، صحت، تندرستی، چین، سکون، راحت، اطمینان، عافیت، خوشحالی، خوش سگالی، یہ سب رزق ہے، یہ سب رزق ہے۔ تو فجر پڑھنے والے کو عزت ملے گی، فجر پڑھنے والا بیماریوں سے بچے گا، فجر پڑھنے والا پریشانیوں سے بچے گا، اور فجر نہ پڑھنے والے مختلف بیماریوں اور امراض کا شکار ہو جائیں گے۔ اور فجر میں کمی کوتاہی کرنے والے، ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ جو شخص فجر کا اہتمام کرتا ہے اور فجر کو پڑھتا ہے اور ضائع ہونے سے بچاتا ہے، جب اس شخص کا انتقال ہو جائے گا اور اس کو رشتہ دار قبر میں دفن کریں گے اور واپس آ جائیں گے اس سے، تو منکر نکیر نے آ کر اس سے سوال جواب کرنے ہیں۔ ابو داؤد میں منکر نکیر کے آنے سے پہلے ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس آ جائے گا اور اس کو کہے گا، اب دو لوگ آئیں گے یہاں پر، فرشتے آئیں گے، وہ آپ سے سوال جواب کریں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیے اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کا، جواب میں ہم دیں گے، بس آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ جب منکر نکیر آئیں گے اور مردے کو اٹھا کر بٹھا دیں گے اور اس سے سوال کرنا شروع کریں گے، تو وہ شخص کہے گا اس سے نہیں، مجھ سے سوال کرو۔ وہ 3 سوالات جو وہ کر لیں گے وہ بندہ اس کا جواب دے دے گا، اور یوں منکر نکیر اس کو کہیں گے کہ آپ کامیاب ہو گئے، مبارک ہو آپ کو بہت بہت، اور قبر اس کے لیے حد نگاہ تک وسیع کر دی جائے گی، بڑی ہو جائے گی، جہاں تک اس کی نظر کشادہ ہو جائے گی قبر، اور ابھی ابھی آپ کے لیے جنت سے بستر آ جائے گا اور جنت کی کھڑکی کھل جائے گی اور وہاں سے خوشبوئیں اور ہوائیں اور وہاں سے نعمتوں کا سلسلہ، یہ سب شروع ہو جائے گا اس کے لیے۔ جب منکر نکیر یہ کہہ کر جائیں گے کہ آپ آرام کریں اور آپ کامیاب ہو گئے، تو منکر نکیر کے جانے کے بعد یہ شخص بھی نکلنے لگے گا۔ مردہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف کراؤ، آپ نے اتنا بڑا مسئلہ حل کرایا، کامیاب ہو گیا میں آپ کی وجہ سے، اور آپ کون ہیں، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں۔ ابو داؤد میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ نوجوان
اس کو کہے گا کہ میں تیری فجر کی نماز ہوں، دنیا میں تو نے مجھے ضائع ہونے سے بچایا، مجھے ضائع نہیں کیا، سردی گرمی اور صحت اور تندرستی اور بیماری اور غم اور خوشی، آپ نے کبھی مجھے چھوڑا نہیں اور کبھی مجھے ضائع نہیں ہونے دیا۔ آج جب آپ کی باری آئی اور آپ قبر میں آ گئے تو میں نے بھی آپ کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور آپ کو کامیاب کر دیا۔ یہ صرف فجر پر ملے گا، فجر پر اتنا کچھ ملے گا، اور نہ پڑھنے پر بیماریاں اور امراض اور پریشانیاں اور تکالیف اور مصیبتیں اور اوہام اور مسائل اور ہموم اور غموم اور تفکرات گھیر لیں گے، پھر مسئلہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے فجر کا اہتمام کرے اور عصر کا بھی اہتمام کرے اور باقی نمازوں کا بھی اہتمام کرے، لیکن یہ دو نمازیں خاص طور پر ذکر ہے کیونکہ یہ دو اوقات بہت قیمتی ہے، فجر کا وقت اور عصر کا وقت۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر نکاح شوال کے مہینے میں ہوئے اور جمعے کے دن اور عصر کے بعد ہوئے اور مسجد میں ہوئے۔ تو سنت نکاح مسجد میں ہے، جمعے کے دن ہے، عصر کے بعد ہے اور شوال کے مہینے میں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اور یہ سنت نکاح ہوگا، سنت کے مطابق جیسے کریں گے مسجد کے اندر تو ویسے ہی اس کا فائدہ بھی ملے گا اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ عصر کے بعد نکاح کا اس لیے کہا کہ شریعت خوشی کو بڑھانا چاہتی ہے اور خوشی کو قائم رکھنا چاہتی ہے، اور شریعت چاہتی ہے کہ خوشی دیر تک رہے اور غم اور ہم اور تکالیف بیماریاں اور یہ ختم ہو جائے اور یہ رفع دفع ہو جائے۔ اس لیے غم 3 دن سے زیادہ غم کی اجازت نہیں دی ہے، سوگ منانے کی اجازت 3 دن سے زیادہ نہیں دی ہے، کہ 3 دن کے اندر اندر آپ بس اپنا سوگ اور اپنا غم ختم کر لیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو بعض لوگ کئی عرصہ گزرنے کے بعد مختلف لوگوں کے ہاں جاتے ہیں کہ پہلی عید ہے اور دوسری عید ہے، اور وہاں کوئی انتقال کر چکا ہوتا ہے اور کہتے ہیں وہاں جا کے شور شرابہ اور واویلا کرتے ہیں، علماء نے منع کیا ہے اس سے، تو بس نہ جائے وہاں پر، ان کا غم تازہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، شور شرابہ اور واویلا کر رہے ہیں، لڑائی اور اس ان کے لیے جو ہے وہ چیخنا چلانا اور آہ و بکا، یہ تو خوشی کے دن ہے، اس میں آپ جو ہے غم یاد دلاتے ہیں ان کو اور میت یاد دلاتے ہیں، کتنی بری بات ہے اور نامناسب بات ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نہ جائے، بس لوگوں کے گھروں میں جانا ضروری ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ غم ہے اور تازہ غم ہے اور وہ روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے اور آپ کے جانے سے اور زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، تو آپ کیوں جاتے ہیں ان کے ہاں؟ اور جا کر جو ہے وہ آپ اس کو یاد کرتے ہیں اور ان کی یاد اور ان کا غم آپ تازہ کرتے ہیں، کتنی بری اور نامناسب بات ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس سے احتراز اور پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے اس سے۔ شریعت چاہتی ہے کہ خوشی ہو، اس لیے نکاح عصر کے بعد رکھا کہ یہ عصر سے مغرب کا وقت مل جائے اور پوری رات مل جائے، پوری رات بھی ہے اور عصر سے مغرب کا وقت بھی ہے، یہ بھی اور پوری رات بھی، تو دیکھو کتنا لمبا وقت دے دیا۔ اور غم کے لیے تو جیسے ہی کوئی غم خدا نخواستہ سامنے آ جائے اور اس سے سامنا ہو تو بس شریعت کہتی ہے کہ فوراً ختم کرو، دفناؤ اور کفناؤ اور دفن کر دو، بس جلدی جلدی لے جاؤ اس کو تاکہ غم ختم ہو جائے، اور خوشی کو کہتا ہے کہ بڑھاؤ اور خوشی کو باقی رکھے آپ تاکہ لوگ خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا۔ ایک اضافہ اس میں یہ کرے، 10 محرم یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ نے آدم پیدا کیے، 10 محرم
عاشورہ، اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر کے بعد آدم تخلیق کیا اپنے ہاتھوں سے، اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے مٹی پیدا کی، ہفتے کے دن مٹی پیدا کی خداوند تعالیٰ نے، اور اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے، اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے، اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیے، اور منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے اچائیاں پیدا کی، اچھی چیزیں، خوشیاں، نعمتیں، اور بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے بیماریاں پیدا کی اور پریشانیاں، ہم، غم، دکھ، درد، یہ بدھ کے دن۔ تو بدھ کے دن نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، لوگ مجھے نحوست والے دن سے یاد کریں گے، لوگ کہیں گے کہ نحوست کا دن آ گیا، منحوس دن آ گیا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے بدھ سے کہا کہ جو بھی اچھا اور خیر کا کام تجھ سے شروع کرے گا، میں اس میں ایک تو برکت ڈال دوں گا اور خیر ڈال دوں گا، اور دوسرا اس کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ یہ خاصیت اللہ نے بدھ کے دن رکھی، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب سبق شروع کرتے تھے کلاس میں تو بدھ کے دن سے شروع کرتے تھے، افتتاح بدھ کے دن، اور مدرسہ اور اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کی شروعات بدھ کے دن۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مقام پر فرمایا، ما من بدء الا یوم الاربعاء، کہ کوئی بھی اچائی اور خیر کا کام شروع نہ کیا جائے مگر بدھ کے دن شروع کیا جائے، یعنی بدھ کے دن شروع کرنے کی وجہ سے اللہ اس میں خیر اور برکت ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن کو یہ خاصیت دی ہے جو کسی اور دن کو اللہ نے نہیں دی۔ اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے، یہ سارے کے سارے جانور اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن پیدا کیے۔ تو یہ کتنے دن ہو گئے ہفتے کے؟ جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، 7 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو چیزیں بتائی کہ ہر دن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پیدا کی، اور وہ کیا چیز ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو روایت بتائی، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھے یہ چیزیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو یہ پیدا کیا، اور ہفتے اور اتوار یہ پیدا کیا، پیر اور منگل کو یہ پیدا کیا، بدھ اور جمعرات کو یہ پیدا کیا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز، کون سے دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد جب آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی عرفات میں 40 سال کے بعد، اور ایک دوسرے سے ملے ہو، تو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کہ جب بچے کا وقت قریب آیا تو اس نے خواب دیکھا، حضرت حوا نے خواب دیکھا۔ دیکھیے تفسیر عثمانی، تفسیر عثمانی، تفسیر عثمانی میں اعراف، سورت کا نام اعراف، اور آیت ہے
فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ اس آیت کے ذیل میں شیخ الہند نے لکھا ہے یہ واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ترمذی کتاب التفسیر میں بھی اس آیت کے ذیل میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ ترمذی کتاب التفسیر آیت کے ذیل میں واقعہ نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ کو خواب میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا جب آپ کا بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کا نام حارث رکھے، ہے الف رے سے حارث، اس کا نام حارث رکھے۔ بی بی صاحبہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ خواب میں آنے والا شخص شیطان ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے کہ نام ایسا رکھ دو، تو بی بی صاحبہ کو منع کیا گیا کہ یہ نام نہ رکھے۔ اس لیے شیخ الہند نے لکھا ہے کہ حارث شیطان کا نام ہے، اور ترمذی کتاب التفسیر میں بھی ہے کہ حارث شیطان کا نام ہے۔ حارث نام کا کوئی صحابی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ حارث نام کا کوئی صحابی نہیں ہے۔ زید بن حارثہ ہے، عبداللہ بن حارث ہے، بن تو ہے لیکن صحابی خود نہیں ہے حارث نام کا۔ حارث نام کا کوئی صحابی نہیں ہے، ہمارے علم میں تو حارث نام کا کوئی صحابی نہیں ہے۔ حارث شیطان کا نام ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ترمذی کتاب التفسیر اعراف، اور یہ آیت نمبر میں بھول گیا، فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے، شیخ نے بھی لکھا ہے اور امام صاحب نے بھی لکھا ہے، ابو عیسیٰ نے، امام ترمذی نے بھی لکھا ہے۔ تو حارث اسم الشیطان، شیطان کا نام ہے، بچنا چاہیے۔ اب تو عام ہو گیا ہے، لوگ حارث نام رکھتے ہیں اور عمیر نام رکھتے ہیں۔ عمیر کو عمر کرے یا عامر کرے، عمیر نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ عمیر تو تصغیر ہے، عمیر کا معنی ہے کم عمر والا۔ تو آپ جب سنیں کہ عمیر ہے تو آپ اس کو کہیں کہ عمیر نہیں ہے، آپ عمر ہے۔ جیسے راحیل ہے، راحیل کا معنی ہے جلدی دنیا سے جانے والا، اور رحیل تو اس سے بھی جلدی جانے والا، اور فرحان کم خوشی والا، اور عبید تو دو لوگ صحیح گزرے ہیں دنیا میں، تیسرا عبید صحیح نہیں گزرا۔ کتنے لوگ؟ دو عبید دنیا میں صحیح گزرے ہیں۔ کتنے بھائی؟ دو عبید دنیا میں صحیح گزرے۔ ایک صحابی ہے ابو عبیدہ، عبیدۃ بن الجراح، یہ عشرہ مبشرہ میں ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، یہ صحابی ہے حضرت عبیدہ، عبیدۃ بن الجراح۔ اور دوسرا علماء نے کہا ہے کہ عبید اللہ سندھی، بڑی قربانیاں دی، تفسیر میں اس نے تھوڑی گڑبڑ کی، اور بھی اختلاف علماء کا اس سے رہا ہے، بعض علماء نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے عبید اللہ سندھی سے۔ 40 سال جلا وطن رہے، 40 سال تک جلا وطن رہے حضرت، 40 سال کے بعد دوبارہ تشریف لائے، بڑا استقبال کیا گیا حضرت کا۔ عبید اللہ سندھی، علماء نے کافی چیزیں حضرت کی بتائی ہے کہ یہ صحیح نہیں کی ہے، تفسیر کے اندر بھی سر سید کی طرح گڑبڑ کی ہے اس نے، بعض جگہوں میں بالکل عجیب و غریب طریقہ اپنایا ہے، اس لیے علماء نے سر سید اور عبید اللہ سندھی سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور علماء عوام کو متنبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی لٹریچر
اور ان کی تفاسیر اور ان کی کتب سے بچا جائے، نہ پڑھیں۔ بہت سارے علماء نے تفاسیر لکھی ہے اہل حق، وہ پڑھی جائے، کمزور آدمی کی تفسیر نہ پڑھی جائے، جیسے ابو الاعلیٰ مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن۔ اب تو اس سے غلطیاں نکال لی تفہیم القرآن سے، اب جو جدید شائع ہوا ہے تفہیم القرآن، اس میں وہ غلطیاں نہیں ہیں جو اصل میں ہے۔ جن لوگوں کے پاس اصل ہے تفہیم القرآن، اس میں بہت غلطیاں ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہا ہے اس میں۔ احد میں لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، شاید حنین ہے یا احد ہے، اس میں جب حضرات صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ کفار اور مشرکین اب جا چکے ہیں، تو حضرات صحابہ اکرام مال غنیمت کی طرف بڑھے، سمجھا کہ ہم لوگ جیت چکے ہیں، وہ فتح ہو چکی ہے۔ جب صحابہ بڑھ گئے تو کفار نے دوبارہ حملہ کر دیا، تو فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ توبہ۔ مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس مقام پر شکست کے اسباب لکھے ہیں کہ کن کن اسباب کی وجہ سے شکست ہوتی ہے۔ 10 بیماریاں ذکر کی ہے کہ جب مومن اور مسلم میں 10 بیماریاں ہوں تو شکست ہو جائے گی۔ اس میں حرص ہے اور لالچ ہے اور بغض ہے اور حسد ہے، 10 کے قریب بیماریاں ذکر کر کے کہتے ہیں نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد۔ 10 بیماریاں ذکر کرنے کے بعد مودودی کہتا ہے صحابہ کو شکست اس لیے ہوئی کہ ان میں یہ بیماریاں موجود تھیں۔ احد میں صحابہ کو شکست اس لیے ہوئی کہ ان میں یہ بیماریاں نعوذ باللہ موجود تھیں۔ توبہ۔ اس لیے مودودی صاحب اور ان کے رفقا کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ حضرت اقدس مولانا منظور نعمانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، گزرے جو میرے روز و شب، میرے پاس موجود ہے۔ منظور نعمانی بہت بڑا عالم ہے، اہل حق ہے، یہ جنرل سیکرٹری رہے جماعت اسلامی کے کچھ عرصہ، لیکن جب اس نے مودودی صاحب کو دیکھا اور اس کے نظریات اور اس کی چیزیں دیکھی تو علیحدہ ہو گئے اور ایک کتاب لکھ کر گئے ہیں، اور اس میں عجیب و غریب تحقیقات کی ہے اور کہا ہے کہ میں کس وجہ سے ان سے علیحدہ ہو گیا اور کس بنیاد پر میں نے جماعت چھوڑ دی، ان میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں اور کیا کیا کمزوریاں ہیں، اور بعض چیزیں تو ایسے ہیں کہ اس سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ سب سے زیادہ نرم تبلیغی جماعت ہے، اگر آپ ان کو ایک تپڑ مارے تو وہ دوسرا گال بھی پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی ایک مارو۔ تبلیغی جماعت کے شیخ مولانا زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال اور صدقات لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی بزرگ ہیں، اور تبلیغی جماعت اتنی نرم ہے کہ وہ پوری دنیا میں اپنی نرمی کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اتنی نرمی کے باوجود شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندیلوی نے قلم اٹھایا اور اس نے اپنے قلم سے ایک کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا فتنہ مودودیت۔ حضرت شیخ مجبور ہو گئے، اتنا نرم گو آدمی، نرم خو آدمی، وہ مجبور ہوا
فتنہ مودودیت لکھنے میں، فتنہ مودودیت لکھ ڈالی حضرت کہ مودودیت فتنہ ہے اور اس سے امت کو بچنا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے دو بھائی، وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ دو بھائی، ایک صفحے پر ابو العلا مودودی کا لکھا ہے اور ایک صفحے پر خمینی کا لکھا ہے۔ دونوں کا موازنہ کیا ہے کہ خمینی اور ابو العلا مودودی میں فرق نہیں ہے، بس دونوں بھائی ہیں۔ شیعہ اور جماعت کے عقائد بس ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ وہ دو بھائی بھی لکھا ہے، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے، اور بھی دیگر اکابرین امت نے گاہے بگاہے اس فتنے کو اجاگر کیا ہے اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اور اسکول کالج اور یونیورسٹیز پڑھنے والوں کو آگاہ کیا ہے کہ اس فتنے سے دور رہے جو اسلام کے نام پر اور اسلام کا لیبل لگا کر لوگوں کو غلط نظریات کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اصل نظریات تو ان کے وہی ہیں جو مودودی کے ہیں، اور مودودی کے نظریات سے علماء نے اختلاف کیا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ مودودی نے حج کا خطبہ دیا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ حج کا خطبہ مودودی صاحب نے دیا ہے، اگر آپ نے ثابت کر لیا حج کا خطبہ تو بس ہم اپنی جماعت سمیت اعلان کر دیں گے اور مودودی بن جائیں گے۔ آپ ثابت تو کریں۔ اس نے اردو ترجمہ کیا، اردو ترجمہ تو لاکھوں مولویوں نے کیا ہے اس کا۔ کوئی امام خطبہ حج دے رہا ہے اور مودودی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اس میں کون سا مشکل ہے؟ خطبہ حج تو عربی میں ہے، وہاں کڑے ہو کر دکھاؤ کہ حضرت یہ کڑے ہوئے اور یہ خطبہ دے رہا ہے حج کا، پھر ہم مان لیں گے اور ہم بھی اعلان کر دیں گے۔ لیکن آج تک ثابت نہیں کہا۔ مجھے کہا سی ڈی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ میں نے کہا کہ بس سی ڈی ہے یا جو بھی ہے آپ اس کو لے کر کے آئیں اور ہمیں بتائیں، آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے کہا نیٹ پر سرچ کرو۔ میرے سامنے سرچ کیا لیکن منہ کی کانی پڑی، اس کو نہیں ملا۔ ترجمے تو ہیں، بڑے بڑے اکابرین کو وہ آگے آج بڑھنے نہیں دیتے۔ ایک دور میں 4 مصلے تھے حرم میں۔ کتنے مصلے تھے؟ 4 مصلے تھے حرم میں۔ پہلے حنابلہ نماز پڑھتے تھے، پھر دوسری جماعت احناف کی ہوتی تھی، پھر شوافع کی ہوتی تھی، اور پھر مالکیہ کی ہوتی تھی۔ پھر یہ سسٹم ختم کر دیا۔ اب سارے کے سارے ائمہ حنابلہ ہیں، اور جو ائمہ وہاں مقرر ہے وہ ائمہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے پابند ہے اور اس میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ وہ ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی آفاقی عالم کو آگے کر دیا جائے اور مصلی پر ان کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے، اجازت نہیں ہے۔ اور آفاقی جتنے بزرگ علماء ہیں اور بڑے علماء ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کئی دفعہ گئے اور بہت پروٹوکول کے ساتھ گئے، لیکن نماز کے لیے وہ اپنے بادشاہ کو آگے نہیں کرتے۔ اگر ان کا بادشاہ آ جائے وہ بھی پچھلی صف میں کھڑا رہتا ہے، جس امام کی نماز کی باری ہوتی ہے وہی نماز پڑھائے گا۔ ورنہ کتنے بڑے بڑے اکابر ہیں ہمارے، کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، 17 کے قریب بزرگ ہیں علماء دیوبند جو جنت البقیع میں دفن ہیں۔ یہ مولانا زکریا کاندیلوی جنت البقیع میں ہے۔ یہ جو مولانا عاشق الہی بلند شہری ہے، یہ بلند شہری مدینہ منورہ میں دفن ہے، اس لیے بلند شہری لگایا۔ خلیل احمد سہارنپوری، تقریباً 17 علماء ایسے ہیں جو دفن ہے کہاں پر؟ جنت البقیع مدینہ منورہ میں۔ ایسے لوگ ہیں تو ان کو آگے نہیں کیا۔ یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام کعبہ جب یہاں آئے تھے کراچی، شیخ
عبداللہ السبیل، ابھی انتقال کر گئے ہوں، بڑے امام تھے، جیسے سدیس بڑے امام تھے، وہ حضرت صاحب کراچی تشریف لائے تھے، بنوری ٹاؤن میں نماز پڑھائی، تو انہوں نے کہا، عجیب بات کی انہوں نے، کہ مجھے دنیا میں 2 جگہوں میں سکون ملتا ہے، تیسری جگہ ایسی نہیں ہے جس میں مجھے سکون ملے۔ شیخ نے کہا اپنے خطبے میں، 2 جگہ دنیا میں ایسی ہے کہ جب میں ان میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ ایک فرماتے تھے کہ حرم میں جب میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نہ نکلوں وہاں سے۔ اور دوسرا شیخ نے کہا، ایک جب میں بنوری ٹاؤن میں داخل ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں دوسرے حرم میں آ گیا، یہ میرے لیے دوسرا حرم ہے، یہاں مجھے اتنا سکون ملتا ہے۔ پھر عجیب بات بتائی، فرمانے لگے کہ دنیا کے بڑے بڑے سربراہان اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے لیڈر اور بادشاہان حرم تشریف لاتے ہیں عمرے اور حج کے لیے، اور پھر ان میں سے ہر بادشاہ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم امام کعبہ اور مسجد نبوی کے ائمہ سے ملے، ان کی زیارت کریں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے ملے۔ تو کہتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ہمارے پاس سفارش آتی ہے، یا خادم آ جاتا ہے، یا کوئی سیکورٹی کا آدمی آتا ہے، یا کسی بڑی جگہ سے فون آتا ہے کہ فلاں شخص آپ سے ملے گا۔ تو اگر ہم ہمارا دل کرتا ہے، من ہمارا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس آنے دو، اور اگر ہمارا من نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم مصروف ہیں یا بیمار ہیں، ہم نہیں مل سکتے، پھر کبھی جب آئے گا تو ملیں گے۔ لیکن شیخ نے کہا ایک آدمی ایسا ہے کہ جب وہ حرم آتا ہے تو حرم کے تمام ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے وقت لے، وہ ہمیں وقت دے دے۔ کہا مجھ سمیت ہر ایک امام کی خواہش ہے کہ وہ شخص جو وہاں پر آتا ہے وہ ہم سے ملے اور ہمیں وقت دے۔ حضرت نے فرمایا جب ہم اس شخص کے پاس پیغام پہنچاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمیں وقت دے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ شخص کہتا ہے یار میں تو 15 دن کے لیے آیا ہوں اور میں یہاں عبادت کے لیے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں، اگر اس میں سے میں آپ کو وقت دے دوں گا تو اللہ کو کیسا وقت دوں گا میں؟ فرمایا وہ شخصیت جس کی ہم تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں وقت دے وہ اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے، اس کو کہتے ہیں یوسف بن نوری۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یوسف بن نوری واحد شخص ہے جس سے ملاقات کی تمنا عرب کے علماء کو ہوتی، اور وہ حضرت کہتے ہیں میں تو یہاں عبادت کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملنے نہیں آیا ہوں، کبھی جب ویسے آؤں گا تو پھر آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے بڑے بڑے اکابرین اور علماء جب ان کو مسلح پر آگے نہیں کیا جاتا ہے تو ایک عام فہم آدمی جس نے کسی مدرسے سے نہ پڑھا ہے اور نہ کوئی سمجھا ہے اور بس اپنی مرضی اور اپنی منمانی کے مطابق تفسیر کیے اور قلم کو ایسا استعمال کیا ہے کہ اس میں بے ادبی کا بہت زیادہ عنصر ہے، جس میں حضرات صحابہ اکرام کی بے ادبی اور حضرات انبیاء اکرام کی بے ادبی اور تمام اکابرین امت کی بے ادبی کا عنصر شامل ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مودودی کی تفاسیر سے بھی اور ان کی کتب اور ان کے لٹریچر اور ان کی نظریات سے بھی بچیں تاکہ گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ بس بھائی۔